بیماری پھیلا دے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو بے حیائی پھیلاتے ہیں، فحاشیت پھیلاتے ہیں۔ حیا کیا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ حیا کو آج کے دور میں صرف عورتوں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، شرم کو صرف عورتوں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ آج کے دور میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شرم کرنا، حیا کرنا صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کا کوئی حق ہی نہیں شرم کرنا، بلکہ بیوقوفی ہے شرم کرنا۔ اور جو شرم کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، باحیا ہوتے ہیں جو لوگ، جن کے اندر تھوڑی سی شرم ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ اپنے ایک بھائی کو نصیحت کر رہے تھے کہ شرم تھوڑا کم کیا کر، کیونکہ ہمارے معاشرے میں رواج یہ ہے کہ شرم کرنے سے انسان بیوقوف بن جاتا ہے، کوئی بھی آتا ہے اس کو کچھ بھی بول کر چلا جاتا ہے، وہ بیوقوفوں کی طرح اپنا کھڑا ہوا دیکھتا رہتا ہے، شرم کی وجہ سے وہ کچھ بول نہیں پاتا۔ وہ انصاری صحابی اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے کہ شرم تھوڑا کم کیا کر، زیادہ شرم نہ کیا کرو، ورنہ کوئی بھی آ کر بیوقوف بنا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو یہ نصیحت نہ کرو، اس کو یہ مت سمجھاؤ، فإن الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، شرم ایمان کا حصہ ہے۔ جو شرم نہیں کرتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا بھی نمازی ہے، کتنا بڑا بھی عبادت گزار ہے، وہ باحیا ہے، وہ پکا مسلمان نہیں ہے، وہ پکا مسلمان نہیں ہے۔ حیا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی اور متعدد صحابہ نے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم کرنے والے تھے۔ ایک کنواری لڑکی، اور یہ کنواری لڑکی کیسی؟ ہمارے معاشرے کی، ہماری سوسائٹی کی کنواری لڑکی نہیں، جو بے حیا بن کر گھومتی ہے، جو اپنے بالوں کی فیشن کرتی ہے، جو اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، جو اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر مسلط کرتی ہے، یہ کنواری لڑکیاں نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باحیا اور ایک اچھے پاکستان خاندان کی باحیا کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم کرنے والے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم کرنے والے تھے۔ اور اسی حیا کی بنیاد پر، اسی حیا کی بنیاد کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سکھا، جن کو صاحب الحیا یعنی حیا والا کا لقب ملا، والوقار، صاحب الحیا والوقار، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو حیا کا پیکر قرار دیا۔ اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، ایسا مرتبہ کہ انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب وہ جایا کرتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر اگر تھوڑا سا بھی کھلا ہوتا تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر وہ پیر ڈھک لیا کرتے تھے۔ یہ ایک باحیا انسان کا اثر ہوتا ہے دوسرے اوپر۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مرد بھی بے شرم ہو چکے ہیں۔ ہمارے جسم کھلے رہیں گے، ہمارا سطر کیا ہونا چاہیے ہمیں معلوم نہیں، ہمارا جسم کہاں تک ڈھکا ہونا چاہیے ہمیں معلوم نہیں، اور یہی نہیں بلکہ بے حیا کی طرح باتیں کرنا، گالی گلوچ کرنا، اور بے حیا کی طرح جو چاہا سب زبان سے نکال دینا، یہ آج ہمارا شیوا اور ہماری عادت بن چکی ہے۔ یاد رکھے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، اور جس آدمی نے حیا نہیں کیا وہ یقیناً مومن نہیں ہو سکتا ہے، پکا سچا ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول سنیے، بلکہ یہ حدیث ہے کہ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، کہ جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے، جب تمہارے اندر سے شرم ختم ہو جائے تو جو چاہو تم کرو۔ پتہ چلا کہ بے حیا آدمی نعوذ باللہ اپنی بہن سے بھی منہ کالا کر سکتا ہے، بے حیا انسان اپنے رشتہ داروں سے بھی منہ کالا کر سکتا ہے، بے حیا انسان کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ یہ حیا اور شرم ہی ہے کہ ایک ماں کو ماں کا درجہ دیتی ہے، بہن کو بہن کا درجہ دیتی ہے، باپ کو باپ کا درجہ دیتی ہے، اور یہی بے حیا وہ عظیم نعمت ہے جس کے بدولت معاشرے کے اندر پاک بازی قائم رہتی ہے، معاشرے کے اندر
طہارت باقی رہتی ہے، معاشرے کے اندر برائی جنم نہیں لے پاتی، معاشرے کے اندر خباثت اور ناپاکی پیدا نہیں ہو پاتی ہے۔ یہ نتیجہ ہے کسی حیا کا۔ حیا والے بنو، حیا والے بنو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری حیا کی بدولت تمہیں دنیا کے اندر مرتبہ دے گا، آخرت کے اندر مرتبہ دے گا۔ یہی بے حیائی تمہیں لوگوں سے گالی سنواتی ہے، یہی بے حیائی تمہیں لوگوں کے اندر تمہارا مرتبہ ختم کرتی ہے، یہی بے حیائی تمہارے اندر لوگوں کے اندر تمہارے وقار کو ختم کر دیتی ہے، یہی بے حیائی تمہاری عزت ختم کر دیتی ہے۔ بے حیائی کا ایک عام رواج ہے آج کے دور میں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور کسی سے کہو ذرا شرم کیا کرو، کسی سے کہو کہ بدن ڈھانپ کر چلا کرو تو کہے گا ہم عورت تھوڑی ہیں۔ یعنی کہ شرم کو، حیا کو صرف اور صرف عورتوں کے ساتھ خاص کر لیا گیا۔ شرم اور حیا مرد کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں کہہ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں صاف طور پہ ہے کہ اخلاق کے ایسے عالی کہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم کرنے والے تھے، باحیا کنواری لڑکی۔ جی ہاں، تو اس شرم کو اپناؤ، اس حیا کو اپناؤ، کیونکہ حیا غیرت کی نشانی ہے۔ حیا غیرت کی نشانی ہے۔ جس انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، شرم ختم ہو جاتی ہے، وہ بے غیرت ہو جاتا ہے، وہ بے غیرت ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی کی عزت نہیں کرتا اور نہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر سب سے بڑی برائی جو پنپ رہی ہے اور جو بڑی بڑی برائیاں ہو رہی ہیں، اس کا نتیجہ صرف اور صرف حیا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، آپ کوئی گناہ کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ شرم سے گناہ کرنے سے رک جا رہے ہیں، آپ با حیا ہے، آپ کے اندر حیا باقی ہے، شرم باقی ہے آپ کے اندر، آپ کو خیال ہے اپنی عزت کا، آپ کو خیال ہے اپنے اسلام کا، آپ کو خیال ہے کہ لوگ مجھے بے شرم کہیں گے اگر میں گناہ کرنے جاؤں گا، تو ضرور آپ گناہ سے رک جائیں گے۔ لیکن جو انسان بے حیا ہو گیا ہو، جو انسان بے شرم ہو گیا ہو، اس کو کسی کی پرواہ نہیں رہتی ہے، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، کہیں بھی آ سکتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ بے حیائی ہی ساری گناہوں کی جڑ اگر ہے تو صرف اور صرف بے حیائی ہے۔ بے حیائی سارے فساد کا جڑ ہے، اور بے حیائی جھگڑے کا جڑ ہے، اور بے حیائی ہی برائی کا اور خباثت کا جڑ ہے۔ معاشرے سے بے حیائی کو ختم کرنے کی کوشش کرو، اور یاد رکھو بے حیائی کو، بے شرمی کو ختم کرو اپنے اندر، اور شرم اور حیا کو صرف عورتوں کے لیے خاص مت کرو کہ صرف عورتوں کے لیے، جی نہیں، یہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورت تو ہے ہی سراپا باحیا، عورت کے معنی ہی ہے کہ پورے کے پورے جسم ڈھکے ہوئے ہیں، وہ عورت ہے، وہ پردہ ہے۔ مرد کے اندر بھی عورت کا حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے کمر سے لے کر اس کے گھٹنے تک یہ اس کی عورت ہے، اور جس کو عورت کہا گیا وہ سراپا عورت ہے، اس کے اندر کوئی چیز ظاہر کرنے والی ہے ہی نہیں۔ وہ عورت جیسے ہی اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے ویسے ہی وہ بے پردہ ہو جاتی ہے، چاہے وہ جتنی بھی صفائی دے کہ میں نے کوئی گناہ تھوڑی نہ کیا، میں نے کسی لڑکے کو تھوڑی نہ دیکھا، یا میں نے کچھ اور غلط کام تھوڑی نہ کیا، چاہے وہ عورت جتنی بھی صفائی دے لے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک عورت جیسے ہی اپنے گھر سے نکلی وہ بے حیا ہو گئی، وہ بے شرم ہو گئی، جیسے ہی وہ اپنے گھر سے نکلی اس کے خاندان کا پتہ چل گیا، اس کے ماں باپ کی تربیت کا پتہ چل گیا، اس کے گھر والوں کے اندر کتنی عزت ہے، گھر والوں کے اندر کتنی حیا ہے، گھر والوں کے اندر کتنا شرم باقی ہے، گھر والے کتنے غیرت والے ہیں، اس کا پتہ چل گیا۔ اب اس کو کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی جیسے ہی وہ گھر سے نکلی وہ بے حیا ہو گئی، بے شرم ہو گئی۔ پتہ چل گیا کہ اس کے گھر والے دیوسیت کا شکار ہے، اس کے گھر والے بھڑوے ہیں، اس کے گھر والے خبیث ہے، اس کے گھر والوں کے اندر غیرت باقی نہیں رہی ہے، بے غیرت ہے۔ غیرت کی پہچان عورت کے کپڑے سے ہوتی ہے، انسان کے خاندان کی پہچان ایک عورت کے کپڑے سے ہوتی ہے، ایک عورت کے پردے سے ہوتی ہے، انسان کے غیرت کی پہچان اس کے گھر کی، اس کے خاندان کی عورتوں سے ہوتی ہے، اس کے گھر کی عورتوں سے ہوتی ہے۔ تو یہ عورت تو ہے ہی مکمل حیا، یہ عورت تو ہے ہی سراپا حیا،
اس عورت کے اندر بلا شک و شبہ وہ اس کو شرم و حیا کے لیے کوئی درس دینے کی، کوئی سبق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو گھر کے اندر رہنا ہے. گھر سے باہر نکلی وہ بے حیا ہو گئی. لیکن ایک مرد کو گھر کے باہر بھی جانا ہے، ایک مرد کو معاشرے کے اندر رہنا ہے، ایک مرد کو بازار کے اندر بھی رہنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہر جگہ کے لیے موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حیا کے ساتھ اور کتنی شرم کے ساتھ گھر سے باہر نکلتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کی نظر اوپر کے مقابلے میں نیچے زیادہ ہوتی تھی. یہ حیا کا مقام، ایک حیا کا طریقہ بتایا گیا اور ایک باحیا انسان کی پہچان بتائی گئی کہ وہ جب گھر سے نکلے تو اپنی نگاہ کو نظر کو نیچے رکھے ہوئے اور نظر کو نیچے رکھ کر جہاں تک جانا ہے وہاں تک جائے اور بے ضرورت کہیں پر نہ رہے، بے ضرورت کہیں پہ کھڑا نہ ہو. اور راستے پہ کھڑا ہونا، اللہ اکبر، راستے پہ کھڑا ہونا، راستے کے سائڈ کھڑے ہونا، یہ تو سب سے بڑے بے شرم انسان کی پہچان ہے. اور جو لوگ راستے پہ کھڑے ہوتے ہیں، میں کھلے عام کہتا ہوں، صاف طور پہ کہتا ہوں کہ بے شرم اوپر لکھو اور ایسے لوگوں کا نام نیچے لکھ دو لسٹ میں، اور کچھ مت دیکھو اس کا باپ کتنا بڑا مولوی ہے، اس کا خاندان کتنا اچھا ہے، کوئی وہ نہیں. جو انسان بے ضرورت بنا کسی کام کے سڑکوں کے کنارے کھڑا رہتا ہے، اڈے جماتا ہے، وہ عالی خاندان کا نہیں ہو سکتا، وہ باحیا خاندان کا نہیں ہو سکتا. اگر ہو بھی سکتا ہے تو اس کی تربیت صحیح سے نہیں ہوئی ہے، اس کی پرورش صحیح سے نہیں ہوئی ہے، اس کی پرورش میں کمی رہ گئی ہے، اور غلطی اس کے ماں باپ کی بھی ہے، اس کی بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے فرمایا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، انہیں وصیت کی، انہیں حکم دیا، انہیں نصیحت کی کہ راستے پر کھڑا مت ہوا کرو، ایاکم والطرق، راستے میں کھڑے ہونے سے بچو، راستے میں کھڑے نہ ہوا کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر راستے سے بالکل سٹے ہوئے ہیں، اور گھر کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باہر کی عورتیں آ جاتی ہیں تو جو کہ غیر محرم ہوتی ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، انہیں دیکھ نہیں سکتے، تو وہ گھر کے اندر جب جاتی ہے تو کچھ دیر کے لیے ہمیں گھر کے باہر کھڑا رہنا پڑتا ہے، اور گھر کے باہر فوراً راستہ شروع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے یہ چیز ضرورت بن گئی ہے، مجبوری ہے تم لوگوں کے لیے، کیونکہ تمہارے گھر میں جگہ نہیں ہے، تم راستے میں کھڑا ہوا کرو. تو جب راستے میں کھڑا ہوا کرو، فَأَدُّوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو راستے کے حق کو ادا کرو. راستے کے حق کو کیا ہے؟ راستے کا حق کا مطلب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر، کہ نگاہیں نیچی رکھو، نگاہیں نیچی رکھو. انسان کے لیے بے حیا بننے کا سب سے پہلا ذریعہ نگاہ ہے، اس کی آنکھ ہے. اس آنکھ سے ہی ساری برائیوں کی شروعات ہوتی ہے. اور عرب کا مقولہ بھی ہے مشہور، کہاوت ہے عرب میں، نظرۃ فابتسامۃ فتکلم ثم لقاء فالحب، کہ محبت کی شروعات ہوتی ہے آنکھوں سے، اس کے بعد ملاقات بڑھتی ہے، اس کے بعد بات چیت، پھر ملاقات. تو نظر سے، آنکھ سے انسان سب سے پہلے برائی کے اندر گرتا ہے. برائی کا سب سے پہلا ذریعہ، سب سے اول ذریعہ انسان کے لیے آنکھ ہے. جب تک وہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرتا رہتا ہے تب تک جو ہے وہ برائی سے بچا رہتا ہے. لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، جیسے ہی وہ انسان برائیوں کے اندر بری چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے، تو پھر وہ انسان برائی کی طرف لپکتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا سب سے زیادہ بہتر اور سب سے اچھا فائدہ یہ بتایا، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کہ نکاح انسان کی آنکھ کو نیچے رکھتی ہے. شادی انسان کی آنکھ کو نیچے رکھ دیتی ہے. شادی شدہ انسان اپنی آنکھوں سے برائی کرنے سے بچ جاتا ہے. وہ احسن للفرج، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. تو انسان سب سے پہلے آنکھوں سے برائی کرتا ہے، بے حیائی میں، بے شرمی میں سب سے پہلے اس کی آنکھ مبتلا ہوتی ہے.
جس آنکھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ نازک بنایا ہے، سب سے زیادہ کمزور جسم کے اندر یہ آنکھ ہے، اور اسی آنکھ کے ذریعے سے انسان سب سے پہلے بے حیائی کے اندر، برائی کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ تم لوگوں کے لیے ضروری ہے، ضرورت پڑتی ہے تم کو راستے میں بیٹھنے کی، کیونکہ تمہارے گھر میں جگہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں جگہ ہوتے ہوئے بیٹھتے ہو، ہمارے گھر میں جگہ ہے پھر بھی ہم گھر کو چھوڑ کر راستے میں کھڑے ہوئے، راستے میں بیٹھے ہوئے۔ میں کسی کی طرف اشارہ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو یہ بات بری لگ رہی ہے تو میں بہت ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن حد ہو گئی بے حیائی کی، حد ہو گئی بے شرمی کی۔ آپ مسلمان ہیں، یہ گاؤں مسلم گاؤں ہے، یہ معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، سوچ کر، ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر مجھے بتاؤ کہ آپ کو دیکھ کر کوئی شخص کہہ سکتا ہے السلام علیکم؟ آپ کو دیکھ کر کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ آپ ایک مسلمان گاؤں سے آئے ہوئے؟ آپ کے گاؤں کے بغل میں ایک بستی ہے جو غیر مسلمانوں کی بستی ہے، کیا کبھی ایسا ہوا کہ وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر، آپ کے اخلاق سے امپریس ہو کر وہ آپ کے پاس دین کو سیکھنے آئے ہوں؟ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں، آپ تو خود ان کو مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ آپ کی حالت تو یہ ہے کہ آپ خود ان کو مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور آپ ان کو مارنے کے لیے نہیں دوڑ رہے ہیں، آپ اپنی جنت کو بھگا رہے ہیں اپنے آپ سے، آپ اپنی جنت کو دور کر رہے ہیں اپنے آپ سے، کیونکہ یہ لوگ جو آپ آس پاس میں بسے ہوئے ہیں آپ کے جنت کی ضمانت بن سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے آپ کے ذریعے سے ایک کو بھی ہدایت مل گئی، کبھی ایسا ہوا کہ محبت سے مل کر، کچھ ہدیہ دے کر، کچھ تحفہ دے کر، ان سے جا کر مل کر کبھی آپ نے ان کو دین اسلام کی اچھی اچھی بات بتائی ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں، آپ کی بے حیائی کا، بے شرمی کا یہ عالم ہے کہ وہ دن رات آپ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ عالم ہے آپ کی بے حیائی کا۔ مکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ساری طرف، چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، سارے دشمن۔ ابو سفیان کے بعد میں رضی اللہ عنہ صحابی بنے، لیکن جب تک وہ دشمن تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس سے ہرقل بادشاہ نے پوچھا تھا کہ وہ اخلاق میں کیسے ہے، تو اس نے صاف طور پر بنا کسی ہچکچاہٹ کے کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں سب سے عالی ہے، سب سے افضل ہے۔ لیکن اگر ہمارے پڑوس کے لوگوں سے پوچھا جائے کہ ذرا اس گاؤں کے لوگوں کا اخلاق بتائیے، تو کیا وہ آپ کی تعریف کریں گے؟ آپ تو ان کو مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہو کہ ہم بہت بڑے ہیں، بہت طاقتور ہیں، اور ہم تو بالکل کھائے ہوئے، ہڈی چوسے ہوئے پکے سچے مسلمان ہیں، ہم ان کو ہمیشہ دبا کر رکھیں گے۔ یاد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کا بدلہ لے گا، اور جہاں بھی مسلمانوں کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے اور مسلمانوں کو یہ خیال ہوا ہے کہ ہم طاقتور ہو گئے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھی بھیجا اور مسلمان تباہ و برباد ہو گئے۔ اگر یقین نہ ہو تو گجرات کا واقعہ یاد کر لو، یقین نہ ہو تو مظفر نگر کا فساد یاد کر لو، اور اپنے بغل میں سریا کا فساد یاد کر لو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ تو بے حیائی کو اس طرح نہ پھیلائے کہ غیر قوم ہم سے دور بھاگے، بلکہ اپنے اخلاق کو اس طرح بنائے کہ لوگ ہم سے قریب ہو، لوگ ہم سے قریب ہو، ہم سے مل کر کبھی آ کر ہم سے پوچھے ارے آخر یہ اسلام کون سا ایسا دھرم ہے، یہ اسلام کون سا ایسا مذہب ہے، کون سا ایسا ریلیجن ہے، اسلام آخر کیا آدیش دیتا ہے کہ آپ لوگ اتنے اچھے کریکٹر والے ہیں، آپ لوگ کا ویوہار اتنا اچھا ہے، ایسے اپنے اخلاق کو بنانا ہے، باحیا اتنا بننا ہے
شرم والا اتنا بننا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب راستے میں بیٹھا کرو تو راستے کا حق ادا کیا کرو. اور راستے کا حق کیا ہے؟ غض البصر. ایک تو نگاہیں نیچی رکھو. دوسرا، راستے سے اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے، کوئی بھی چیز تکلیف دینے والی ہے، چاہے وہ اینٹ ہو، پتھر ہو، کیلے کا چھلکا ہو، چاہے کوئی بھی چیز جس سے کسی کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، اگر وہ چیز ہے راستے میں تو یہ بھی راستے کا حق ہے کہ آپ اس چیز کو ہٹا دیں، اس چیز کو دور کر دیں. یہ میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں، آج کے دور میں تو ضرورت ہے نہیں. صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا یہ کام کرنے کا. تو اصل اس میں کہنا غض البصر سے ہے میری مراد کہ نگاہیں نیچی رکھو، کیونکہ نگاہ جو ہے انسان کی برائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، بے حیائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، بے غیرتی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور جو انسان نگاہ کے گناہ سے بچ گیا، آنکھوں کی برائی سے بچ گیا، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی بھی برائی سے بچ جائے گا. ظاہر سی بات ہے، جب انسان کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکیوں کے اندر، عورتوں کے اندر ایک کشش رکھی ہے، گریویٹی رکھی ہے. جیسے زمین کے اندر گریویٹی ہے، کشش ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے زمین، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کشش رکھی ہے. ایک صنف نازک ہے، یہ ایک کمزور ہے، اور یہ فیئر سیکس ہے، فیئر جنس ہے. تو اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے اندر گریویٹی رکھی ہے، کشش رکھی ہے، یعنی کھنچاؤ ہے. تو جب انسان اپنی آنکھوں سے عورتوں کو دیکھتا ہے، اور اگر وہ عورت کچھ قبول صورت ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، اور نہ بھی ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک عورت کے اندر کشش رکھی ہے. تو جب انسان اس کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں کے ذریعے سے اس کی برائی کا خیال اس کے دل تک پہنچتا ہے. اور دل جو ہے آنکھوں کے ذریعے سے جیسے دل تک بات پہنچتی ہے تو دل فوراً دماغ کو کیا ہے؟ آرڈر دیتا ہے، فوراً دماغ کو نوک کرتا ہے، دماغ کو دستک دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ برائی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو جیسے ہی انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی شدہ مردوں کے لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی خوبصورت عورت کو دیکھے تو اپنی بیوی کے پاس چلا آئے. جی ہاں، یہ علاج ہے. ہر چیز کا علاج ہوتا ہے، اور اگر علاج کو نہ اپنایا جائے تو بیماری بڑھتی ہے، اور پھر بعد میں آ کر مولوی صاحب سے شکایت کرتے ہیں. تو علاج ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے، ہر چیز کا علاج ہے. تو اس کا علاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جب کوئی شخص کسی عورت کو دیکھے تو وہ جو ہے اپنی بیوی کے پاس چلا آئے، پھر اس کے اندر سے برائی کا خیال ختم ہو جائے گا. اچھا، کنوارے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر پہلی نظر پڑ جاتی ہے، دیکھنا تو ہے نہیں، لیکن اگر کسی عورت پر پہلی نظر پڑ جاتی ہے تو فوراً اپنی نگاہ نیچی کرو اور استغفر اللہ پڑھو. فوراً اپنی نگاہ نیچی کرو اور استغفر اللہ پڑھو. یہ ایک علاج ہے. اور دوسری نظر نہ ڈالو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ اے علی، پہلی نظر کے بعد دوسری نظر نہ دیکھو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلی نظر ہم کو ڈھونڈتے پھرنا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پہلی بار دیکھنا ہے تو ایک دم غور سے آدھا گھنٹہ تک دیکھتے رہنا ہے. نہیں، اگر نظر پڑ جاتی ہے تو جو ہے ہم کو کیا کرنا ہے؟ فوراً نگاہ نیچی کر لینا ہے. اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اب یہ حدیث سنی انہوں نے تو اب سوچا کہ ایک ہی بار دیکھنا ہے، ایک ہی بار آدھا گھنٹہ تک دیکھتے رہو. نہیں، یہ غلط ہے. جیسے ایک بار کا واقعہ ہے کہ
ایک تبلیغی جماعت جا رہی تھی، تو تبلیغی جماعت میں جانے سے پہلے تھوڑا نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو جا رہے ہو جماعت میں، اپنی نگاہیں نیچی رکھنا، کسی کو دیکھنا نہیں، اور جیسے کسی پر نظر پڑے تو استغفر اللہ پڑھنا۔ اب جماعت چلی اور جو آگے امیر ہوتے ہیں جماعت کے، امیر صاحب آگے آگے تھے اور باقی لوگ پیچھے پیچھے چل رہے تھے، تو جیسے کسی عورت پر نظر پڑتی تھی تو سب کہتے تھے استغفر اللہ، نگاہیں نیچی کر لیتے تھے، جا رہے تھے سب کہتے تھے استغفر اللہ، نگاہیں نیچی کر لیتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ امیر صاحب نے اکیلا پڑھا استغفر اللہ۔ اب کیا ہوا، سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کدھر ہے، تو یہ دیکھنے کا ایک وہ تھا۔ تو اب اس میں جو ہے ہم کو یہ نہیں کرنا ہے کہ اگر کسی پر نظر پڑتی ہے پہلی نظر، تو پہلی نظر خود دیکھو، دوسری نظر نہیں ملے گی تو خود دیکھنا ہے، نہیں، پہلی نظر میں ہی جیسے نگاہ پڑی، یہ علاج ہے، دل کی بیماری کا علاج ہے۔ اور ورنہ جو ہے خود بعد میں لوگ پچھتاتے ہیں، روتے ہیں، راتوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ پہلی نظر کا یہ علاج ہے، اور پہلی نظر اتنی خطرناک ہوتی ہے، آج کل فیمس ہے ہمارے نوجوانوں میں فرسٹ سائٹ لو، پہلی نظر کا پیار، نوجوانوں میں بہت فیمس ہے فرسٹ سائٹ لو۔ تو یہ پہلی نظر کا علاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جیسے نگاہ پڑے فوراً جو ہے اپنی نگاہ کو نیچی کرو اور دوسری نظر نہ ڈالو۔ اور شادی شدہ مردوں کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ کسی خوبصورت عورت کو دیکھتے ہیں تو فوراً اپنی بیوی کے پاس چلے آئے۔ تو یہ ایک باحیا اور باشعور اور اسی طرح باشرم معاشرے کو وجود میں لانے کا ایک بہت ہی اچھا ذریعہ ہے، اور اس سے جو ہے ایک اچھا معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ یہ چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، بے حیائی کو دوسرا اگر ہم نام دینا چاہیں تو بے غیرتی دے سکتے ہیں، یعنی کہ جس کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، شرم ختم ہو جاتی ہے، اس کی پہچان کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی جہاں چاہے جو بولنے لگے، جس کو چاہے گالی دینے لگے، کسی کی عزت وقار باقی نہ رہے، جہاں چاہے جس طرح سے بہیو کرنے لگے، جہاں چاہے جس طرح کا اخلاق پیش کرنے لگے، کوئی اخلاق نہیں اس کے اندر، کوئی کردار نہیں، بات کرنے کا طریقہ نہیں، اور جہاں چاہ رہے ہیں جا رہے ہیں، کسی کا خیال نہیں کہ کوئی دیکھے گا تو ہم کو کیا کہے گا۔ ہمارے بغل میں ایک ایسی قوم ہے جو مسلمان نہیں ہے، وہ ہم کو دیکھیں گے تو کتنی برائی کریں گے اسلام کی، کہ ان کا اسلام یہی بتاتا ہے، ان کا اسلام یہی درس دیتا ہے۔ یہ بے حیا لوگ ہیں، بے شرم لوگ ہیں۔ آپ ان کو دوسرا نام دینا چاہیں تو بے غیرت کر سکتے ہیں۔ بے غیرت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اندر سے خودداری کا ختم ہو جانا، کہ وہ انسان خوددار باقی نہ رہے، وہ انسان ذلیل اور رسوا ہو جائے، یعنی کہ ذلت کسی کے اندر آ جائے، رسوائی کسی کے اندر آ جائے، کوٹ کر بھر جائے، اور اس کی کوئی پرواہ نہ رہے کہ وہ ذلیل ہوگا تو کیا ہوگا، رسوا ہوگا تو کیا ہوگا، کوئی پرواہ نہ رہے۔ یہ بے حیائی کے معنی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے حیائی سے منع کیا ہے اور اس بے شرمی کو ختم کرنے کے لیے فرمایا ہے، اور اس کے لیے وہ حدیث ہی کافی ہے، دعہو، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو بتایا تھا تو اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے کہ دعہو، اس کو چھوڑ دو، فإن الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، حیا ایمان کا ایک جز ہے، یہ جو حیا ہے شرم ہے، حیا از دا ون پارٹ آف اسلام، حیا ایمان کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے۔ تو بے حیائی کو ختم نہیں کرنا ہے ہمیں، اور یہ بے حیائی جو ہے خاص طور پہ ہمارے دیہات کے لوگوں میں زیادہ ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مخلوط زندگی میں جیتے ہیں، ہمارا جو ہے یہ سوسائٹی ہے، مخلوط معاشرہ ہے، ملے جلے لوگ رہتے ہیں، سب آپس میں ایک دوسرے کے رشتے دار کی طرح رہتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں
کہ ہمارے لیے کوئی حیا کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی شرم کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جہاں چاہا، جس کے گھر میں چاہا، بنا اجازت کے، بنا دستک دیے، بنا نوک کیے جس کے گھر میں چاہے گھس جائے، جس کے پاس چاہے اپنی لنگی یہاں تک اٹھا کر بیٹھ جائے، جس کے پاس چاہے اپنے جو ہے بدن کو کھول کر چلے جائے. نہیں، یہ بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، چاہے آپ کا کوئی اپنا ہی رشتے دار کیوں نہ ہو. جی ہاں، چاہے وہ عورت ہے، اگر وہ بھی اپنے بیٹوں سے ہی کیوں نہ ہو. یہ ایمان کا، اسلام کا تقاضا ہے، اسلام کا حکم ہے کہ عورت بھی اپنے بیٹوں سے شرم کرے. جی ہاں، میں یہ نہیں کہتا کوئی غلط نیت سے نہیں، لیکن اسلام کا تقاضا ہے، اس سے آپ کے بچے بھی حیا کرنا سیکھیں گے، آپ کے بچے بھی شرم کرنا سیکھیں گے. اور نواب صدیق حسن خان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے بزرگ. وہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو ان کی خالہ نے انہیں پالا تھا، تو جب وہ کچھ بڑے ہو گئے، یعنی کہ 6-7 سال کے ہو گئے، تو ایک بار وہ اپنے خالہ کے پاس یوں ہی بنا دستک دیے، بنا دروازہ کھٹکھٹائے ہوئے اپنے خالہ کے پاس چلے گئے. تو ان کی خالہ نے ان سے کہا کہ بیٹے اب تم بڑے ہو گئے ہو، گھر کے اندر آیا کرو تو دروازہ کھٹکھٹا کر آیا کرو. تو یہ ایک تربیت، اچھی تربیت کی نشانی ہے، اچھی تربیت دینے کی ایک اچھا ذریعہ ہے تربیت دینے کا، اور پرورش کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے. اور اس کے ذریعے سے بچہ ایک اچھے ماحول میں پرورش پاتا ہے، ایک اچھی تربیت پاتا ہے، اچھے ماحول میں وہ بڑا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نواب صدیق حسن خان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کتنا بڑا کیا کہ آج بھی وہ زندوں سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں. جو لوگ زندہ ہیں اتنا ان لوگوں کو لوگ یاد نہیں کرتے جتنا نواب صدیق حسن خان کو لوگ یاد کرتے ہیں. اور اتنے دن ہو گئے ان کی وفات کو، تقریباً 200 سال سے زیادہ. تو اس لیے جو ہے ہمیں، چاہے وہ عورت ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی رشتے دار ہو اپنا، وہ جب گھروں کے اندر جائے، کسی کے گھر کے اندر، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم دیہات کے اندر ہیں، سب ہمارے ایک دوسرے کے رشتے دار ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب وہ کسی گھر کے اندر جائے تو دروازہ کھٹکھٹا کر جائے، اور کسی گھر کے اندر جائے تو لوگوں کو پوچھ کر اجازت لے کر جائے، اور اپنے ہر رشتے دار سے باحیا ہو کر ملے، اپنے کپڑے کو اور اپنی لنگی کو یا اپنے پائجامے کو اپنے گھٹنے سے اوپر نہ کر کے رکھے. اور بڑا عجیب لگتا ہے، اتنا گندا لگتا ہے. عجیب لوگ ہوتے ہیں، بالکل لنگی پہن لیا اور اٹھا کر لنگی چل دیتے ہیں. اتنا گندا لگتا ہے، اتنا گندا لگے میں بتا نہیں سکتا. آپ لوگ جو لوگ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہو میں ہیرو لگ رہا ہوں، لیکن اتنا گندا لگتا ہے، اتنا بیکار لگتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کے ذہنیت تھوڑی پاکیزگی ہے، جو تھوڑا پاکیزہ ذہن والے ہیں، جن کے اندر حیا تھوڑا زیادہ ہے، وہ تو بالکل ایسے لوگوں سے نفرت ہو جاتی ہے جو جیسے چاہا بدن کھول کر پورے گاؤں میں ٹہل رہے ہیں، بدن کھول کر. مطلب عجیب عادت ہے، کوئی ضرورت نہیں بدن کھول کر. خاص طور پہ گرمیوں میں، گرمی اتنی تو ہوتی نہیں ہے کہ آپ ایک کپڑا چڑھا لیں تو آپ مر جائیں گے. تو ایک باحیا اور شرم والا معاشرہ بنانے کی کوشش کرو. آپ اگر باحیا رہیں گے تو آپ کے بچے بھی باحیا رہیں گے، اور جب شرم آئے گی ان کے اندر، حیا آئے گی ان کے اندر، تو وہ برائی سے بچیں گے. کیونکہ حیا سے انسان برائی کرنے سے ڈرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا. اور پھر یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ ریاکاری دکھاوا نہیں ہے جسے حدیث کے اندر بتایا گیا ہے. اگر میں اس موضوع پہ جاؤں اور اسے بتانے لگوں کہ ریاکاری ہے کیا، دکھاوا ہے کیا اصل میں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دکھاوا تو ہے ہی نہیں جسے ہم سمجھ رہے ہیں. کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی وجہ سے ترک العمل لاجل الناس هو الریا. ریاکاری کیا ہے، دکھاوا کیا ہے؟ لوگوں کی وجہ سے کوئی نیک عمل چھوڑ دینا. یعنی کہ ہم یہ سوچ لیں کہ کوئی نیک عمل ہم کر رہے ہیں،
اب ہم نے یہ سوچ لیا کہ لوگ دیکھیں گے کیسا لگے گا، عجیب لگے گا، یا لوگ یہ سوچیں گے کہ میری وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے، مجھے دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. یہ سوچ کر نماز پڑھنے چھوڑ دینا، یہ سوچ کر کوئی نیکی کرنا چھوڑ دینا گر جاتا ہے. یہ حدیث رسول ہے. اور شروع میں اپنے آپ کو عادت ڈالنے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. تربیت کے لیے اپنے آپ کو عادت ڈالنے کے لیے، کیونکہ ہر نیکی کی شروعات ریاکاری سے ہوتی ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ عادت بنتی ہے، پھر جا کر وہ نیکی بنتی ہے نا. تو کسی بھی نیکی کی شروعات ریاکاری سے ہوتی ہے، دکھاوے سے ہوتی ہے. انسان دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کچھ دنوں کے بعد اس کے اندر یہ خیال بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے، اور پھر یہ عادت نیکی بن جاتی ہے اور اس کے لیے ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور جو آدمی یہ سوچنے لگے کہ میں نماز پڑھوں گا تو لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ مجھے دکھانے کے لیے نماز پڑھا، پھر وہ بے حیا ہو جاتا ہے اور پھر وہ کبھی نماز نہیں پڑھ پاتا. تو حیا کی وجہ سے بھی جو ہے نیکی کرنا اور حیا کی وجہ سے برائی چھوڑ دینا ایک بہت ہی منظور کام ہے اور بہت ہی زیادہ ایک ایڈوریبل جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ قابل تعریف کام ہے. کوئی حرج نہیں ہے. باحیا بنیے اور شرم والے بنیے، اچھے معاشرے کو قائم رکھیے، اپنی سوسائٹی کے اندر سے برائی کو ختم کر دیے. اور میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھیے، جو راستے پر آپ کے کھڑے ہونے کی عادت ہے، اس سے آپ کے پورے خاندان کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے باپ نے، آپ کے دادا نے، آپ کے پردادا نے کیا کیا ہوگا اپنی جوانی میں، پورا پتہ چل جاتا ہے. جی ہاں، بہت ہی کڑوا شبد میں آپ کے سامنے یوز کر رہا ہوں، آپ کو خراب لگ رہا ہوگا، لیکن بہت ہی درد کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اپنے نوجوان نسل کی مستقبل کی فکر کیجیے. ان کا فیوچر خراب نہ ہو جائے، ان کی زندگی آگے کی برباد نہ ہو جائے. وہ دنیا کا ہر کام کرے لیکن نماز کے لیے آئے، ایک باحیا ہو کر رہے. میں آپ کو بتا دوں، میں گجرات کے اندر جب گیا تھا تو گجرات کے اندر 2002 کے فساد کے بعد سے اتنی نیکی پھیلی ہے اور نوجوان کے اندر اتنی نیکی آئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہاں پر ٹیمپو والا داڑھی رکھ کے، خوبصورت لباس پہن کر، کرتا پاجامہ پہن کر وہ ٹیمپو چلاتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ آپ ان کو دیکھیں گے فجر کے بعد، فجر کی نماز، وہ سارے لوگ چھوٹے چھوٹے بچے فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں. سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد وہ کھیلنے جاتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، دنیا کا ہر کام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن نماز کا وقت ہوتا ہے تو مسجد کے اندر آتے ہیں. اور بے حیاؤں کی طرح وہ راستے پر ایسے کھڑے نہیں رہتے ہیں کہ ہر آنے جانے والے کو تکلیف ہوئے. اور اس پر ظلم یہ کہ ہر ایک آنے جانے والے پر کمنٹ کرنا ہے. ہاں، جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی اگر آ رہا ہے، جا رہا ہے، تو اس پر کمنٹ کرنا ہماری عادت ہے. اور ہم کرتے کیا؟ وہاں بیٹھ کر غیبت ہی کرتے ہیں، برائی ہی کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اور کوئی کام تو ہے نہیں ہمارا. اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے کسی کے دروازے پر جا کر بیٹھیں، تھوڑی دیر اپنی جو بھی کرنی، گپ شپ، ہنسی مذاق جو کرنا. اسلام ہنسی مذاق سے منع نہیں کرتا ہے. دیکھیے، جن لوگوں نے یہ چیز پیدا کی ہے نا کہ اسلام ہنسی مذاق کے خلاف ہے، ارے اسلام ڈھولک بجانے کو کہتا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ لیکن ڈھولک کون سا؟ جو صرف ایک طرف سے بجایا جائے، دف جسے کہتے ہیں، دف دف دونوں کہتے ہیں، اور عرب میں بجایا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انصار کی عورتیں بجایا کرتی تھی دف یا ڈھولک. تو آپ اسلام کے دائرے میں رہتے خوب مستی کیجیے، کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن اسلام کے حد سے باہر نہ نکلیے. آپ لوگ جو گانے سنتے ہیں، گانے میں سے میوزک ہٹا دیجیے، میوزک ہٹا کر سنیے. اور گانے کے اندر کفریہ کلمات نہیں ہونے چاہیے، اللہ کے اور رسول کے خلاف نہیں کلمات ہونے چاہیے. جیسے کہ آج کل بہت سارے گانے آ گئے ہیں. ایک علی دا نمبر 1 آیا تھا گانا، جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ اللہ سے بھی بڑا ہے علی. تو کفریہ گانے نہیں سننے. باقی آپ جو ہے اسلام کے اندر رہ کر، اسلام کے اندر بہت وسعت ہے،
ہنسی مذاق کا ایک بڑا باب ہے. آپ کو میں بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بچوں کی دوڑ کراتے تھے. ہاں، بچوں کی دوڑ کراتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ کا کمپٹیشن کرتے تھے. ہنسی مذاق خود جم کر کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہنسی مذاق کو اپنی عادت نہیں بنائی، اپنی زندگی کا سب کچھ نہیں اسے قرار دیا، بلکہ ضرورت کے وقت ہنسی مذاق بھی کی اور ضرورت کے وقت اللہ کی عبادت بھی کی. تو آپ سارے کام کریں اسلام کی حد میں رہ کر کریں. ہنسی مذاق کرے، ڈھولک بجائے، جیسے میں نے ابھی کہا اس طریقے سے بنائے، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا. اور جو منع کر رہا ہے اس کو میرے پاس پکڑ کے لائیے. تو اسلام کی حد میں رہ کر آپ کو ساری نصیحت کرنی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور اللہ تبارک، اور پھر آس پاس کے لوگ جو ہے آپ کو دیکھ کر امپریس ہوں گے، متاثر ہوں گے اور آپ کے طریقے سے قائم ہوں گے. اور یہ جو آ کر رہے ہیں نا، یہاں پہ ہاتھ رکھنا ہے، جیسے ہونا شیطان منہ میں پیشاب کر دیتا ہے، کر دیا ہو پیشاب، ہاتھ رکھ کر سخت بولنا پڑے. تو یہ جو ہے اس طریقے کو اپنائیے اور اسلام کی حد میں رہ کر اپنی زندگی گزاریے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑی اچھی وہ ہوگی. آپ کو بھوک لگ گئی ہے تو میں ختم کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ السلام علیکم و رحمۃ اللہ.